اور ایک ہی ویڈیو نہیں ایسا بھی زیادہ نہیں ہے ایک ہی بنا ریکارڈنگ ان کو پسند ہے ریکارڈنگ بھی ریکارڈنگ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الماعون مكية وهي 7 آيات. یہ سورہ ماعون ہے جو مکی سورت ہے اور اس میں 7 آیات ہیں. معون کے معنی بتائے تھے گزشتہ ہفتے. کسی معمولی چیز کے آتے ہیں عربی زبان میں، اور اس سورت کی جو آخری آیت ہے اس میں اس جانب اشارہ کیا ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ معمولی چیز کو دینے سے اور عطا کرنے سے روکتے ہیں. اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ ماعون رکھ دیا گیا ہے. پہلی آیت اس سورت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اَوَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا آپ اس شخص کو دیکھیے جو روز جزا کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. اس آیت کے متعلق تفصیلی کلام گزشتہ ہفتے ہو چکا ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کا عقیدہ اور قیامت کا نظریہ یہ اسلامی عقائد کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے. اس کا انکار کرنا گویا کہ آدمی کا اسلامی عقائد کے اعتبار سے کمزور ہونا ہے اور اسلامی اعتبار سے مکمل نہ ہونا ہے. اب انکار کی مختلف شکلیں ہیں. بعض شکلیں وہ ہیں جو اہل کفار اپناتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے ہی نہیں ہیں اور اس کا یقین ہی نہیں رکھتے ہیں. اور دوسری شکل عملی طور پر وہ ہے جو ہمارے مابین، ہمارے درمیان بھی پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے اعمال سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ گویا ہمیں مرنا نہیں ہے اور مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونا نہیں ہے. اگلی آیت ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھتکارتے ہیں. اصل میں اس عقیدے کی کمزوری کی بنیاد ہی اعمال بد اور اعمال خیر سے محرومی ہے. اعمال بد کا ارتکاب ہے اور اعمال خیر سے محرومی کا سبب ہے. جب یہ عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو پھر آدمی برائیوں کی طرف تیزی سے جاتا ہے اور بھلائیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. ان میں ایک برائی یہ ہے کہ وہ یتیم کو جھٹلاتے ہیں اور یتیم کو دھتکارتے ہیں. یتیم کے حقوق کو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو اور اچھا ہو. یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے والدین کا سایہ کم سنی کے عالم میں بالغ ہونے سے پہلے اس کے سر سے اٹھ گیا ہو، اس کو شریعت میں یتیم کہا جاتا ہے. اب یتیم کو دھتکارنا اور اس کو بھگانا ایک تو اس کی ظاہری شکل ہے اور ہر ایک اس کا انکار کرتا ہے اور اس کو قبیح اور برا سمجھتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہمارے گھر پر یا در پر یا ہمارے پاس آتا ہے کہ جس کے والدین کا سر پر اس کے سایہ نہیں ہے تو ہر ایک گھبراتا ہے کہ بھئی اس بچے کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرنا، خراب معاملہ نہیں کرنا اور اچھا سلوک کرنا. لیکن بعض چیزیں یتیم کی حقوق تلفی کے اندر غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے اور ان لوگوں کی زندگی میں پائی جاتی ہیں جو دیندار کہلاتے ہیں، جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، یا پھر وہ دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. بہرحال دونوں کے اندر یہ خرابی غیر محسوس طریقے سے پائی جاتی ہے. وہ اس کو برائی نہیں سمجھتے اور اس کی شکل اور صورت کیا ہوتی ہے جو اس آیت کے ضمن میں اور ذیل میں بیان کی گئی ہے. اس کی شکل یہ ہوتی ہے
کہ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا. اب والد کے انتقال کے بعد شریعت کا پہلا حکم یہ ہے کہ اس کے ترکے کی تقسیم کیا جائے، یعنی جو والدین نے چھوڑا ہے وراثت مال چھوڑا ہے اس کو تقسیم کیا جائے. اور ہمارے معاشرے میں میراث کا تقسیم کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، برا گردانا جاتا ہے. بلکہ اگر میراث کے تقسیم کرنے کی بات کی جائے تو بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، ابھی سے آپ جو ہے آپس میں تقسیم کرا رہے ہیں، ہمارے درمیان بٹوارا کرا رہے ہیں، اور اس کو برا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں. جبکہ انتہا کے اعتبار سے تقسیم ہونا ہے، اور تقسیم کی صورت اس درجے پر جا کر ہوتی ہے کہ جب آپس میں دل پھٹ چکے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بدگمانی اور بد اعتمادی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے دنیا ہو چکی ہوتی ہے، بھائی بھائی کا دستے گربان ہو جاتا ہے، تو میراث کی تو تقسیم ہو گئی اور تقسیم کرنا ہی ہے، لیکن اس احوال میں جا کر تقسیم ہوتا ہے، انتہا پر جا کر تقسیم ہوتا ہے. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو تو سب سے پہلے اس کے میراث کی تقسیم کیا جائے، اس کا جو ترکہ ہے جو کچھ چھوڑا اس کو تقسیم کیا جائے. تو ابتدا تو ہم اس کو تقسیم ہی نہیں کرتے ہیں، اور نہ تقسیم کرنے کی وجہ سے بعض مرتبہ ہم نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے کچھ لوگوں کے حقوق کو تلف کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں، جو اس آیت کے ذیل میں یتیم کو دھتکارنے میں اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے میں داخل ہے. اور اس کی صورت و شکل کیا ہوتی ہے؟ وہ صورت و شکل یہ ہوتی ہے کہ جو مرنے والا ہے، دنیا سے جانے والا ہے، اس کی جو اولاد ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جو بالغ ہیں، بڑے ہیں، جوان ہیں، تو عموماً وہ لوگ تو اپنے حق کو حاصل کر لیتے ہیں، باہم جھگڑا کر کے 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد اختلاف و انتشار کے ذریعے یا باہم بیٹھ کر آپس میں اپنے حصے کو لے لیتے ہیں اور وصول کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. لیکن اس میں بھی تاخیر ہوتی ہے اور پھر اختلاف اور انتشار ہوتا ہے. اور ایک اس کی صورت اختلاف کی یہ ہے کہ بڑا بھائی ہے بیچارہ، والد کے بعد وہ ساری ذمہ داری نبھانا شروع کرتا ہے اور جو کاروبار ہے وہی سنبھالتا ہے، اور سارے بھائیوں کی تعلیم بھی وہی کراتا ہے اور بہنوں کی شادی بھی وہی کراتا ہے. اب وہ سارے کام کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں وہ عمل میں شریک نہیں. اب جب ترکہ تقسیم ہوتا ہے، وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو آپس میں ہوتا ہے اختلاف. بڑا بھائی یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے لیے کچھ کمائی نہیں، میں تو ابا کے بعد سے محنت نہیں کر رہا ہوں، کوشش نہیں کر رہا ہوں، اور کاروبار کو میں ہی سنبھال رہا ہوں. سارے بھائی کو پڑھائی اور تعلیم کی میں نے فکر کی، اور ساری بہنوں کی شادی کی میں نے فکر کی، اور گھر کی ساری ذمہ داری میں نے اٹھائی، اور وراثت میں مجھے وہی ملنا برابر کا حصہ، کوئی اضافی مال نہیں مل رہا. تو اس پر اختلاف اور انتشار ہو جاتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ ملے، جبکہ شریعت نے حکم اس لیے دیا تھا کہ جب انتقال ہو گیا آپ فوراً وراثت تقسیم کریں. اب اگر آپ ذمہ داری لے کر دیگر بھائیوں کی تعلیم پر یا بہنوں کی شادی پر یا گھر کے اخراجات پر خرچ کرتے ہیں، اور آپ عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں سب کی جانب سے، تو اب اس کا ایک الگ مسئلہ، ایک الگ شکل ہوتی ہے کہ آپ کو وراثت کا کتنا حصہ ملے گا اور اپنی محنت و کوشش کا کتنا حصہ ملے گا. لیکن اس وقت اس کی طرف عموماً توجہ نہیں جاتی. اس وقت تو وہ جوش میں، جذبات میں اس ذمہ داری کو اپنے سر لے لیتا، اور معاشرے میں یہ بات عام ہے. وہ بیچارہ سارے کام کرتا ہے اور بعد میں نتیجتاً اختلاف اور انتشار ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے دستے گرباں ہوتے ہیں، اور پھر عدالتوں اور مقدمات تک بات پہنچتی ہے. اور پھر انتہا یہ ہوتی ہے کہ جب کہیں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر آتے ہیں مفتی صاحب کے پاس کہ مفتی صاحب مسئلہ حل کرا دیے 10 سال کی بعد. 10 سال مجھے کاروبار کرتے ہوئے ہو گئے اور بزنس کرتے ہوئے ہو گئے، سارے گھر کی ذمہ داری پورے کرتے ہوئے ہو گئے، اب اختلاف اس درجے پہنچ گیا ہے کہ قابو میں آنے والا نہیں ہے اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر مفتی صاحب، اور پھر مفتی صاحب بھی وہ تلاش کیے جاتے ہیں جو ہمارے فیور میں کیا فتویٰ دے دیں، جو ہمارے حساب سے مسئلہ بتا دیں. اس لیے اگر انہوں نے یہ بتایا کہ شریعت کا حکم یہ ہے اور شریعت یہ کہتی ہے تو فوراً ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ سوچیں گے اس کے بارے میں. پھر دوسرے مفتی صاحب کے پاس جائیں گے اور ان کو مسئلے کی صورتحال دوسری طریقے سے بتائیں گے
اب وہ بیچارہ جو سنے گا اسے تو پتہ نہیں کیا حال احوال ہے، جو سنے گا وہی وہ جواب دے دے گا، تو کہیں گے مفتی صاحب بہت اچھے ہیں، انہوں نے ہمارے فیور کا فتویٰ دے دیا اور ہمارے مطابق فتویٰ دے دیا اور ہمارا کام بن گیا۔ تو یہ صورتحال بتاتے ہیں مفتیان کرام کو، جبکہ شریعت کا جو حکم ہے وہ کسی سے بھی پوچھا جائے گا اہل علم سے، وہ ایک ہے، متعین ہے۔ اور وراثت کے مسئلے کو اللہ نے قرآن مجید میں 2 رکوع میں سورہ نساء میں مفصل بیان کیا ہے۔ 2 رکوع اتارے ہیں سورہ نساء کی، ابتدائی جو 2 رکوع ہیں اس میں وراثت کے مسئلے کو بیان کیا ہے کہ میراث کی تقسیم کیسے کی جائے گی اور کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا، لیکن اس کے پوچھنے کی اتفاقاً نوبت آتی نہیں ہے۔ نوبت جب آتی ہے جب دستک جمع ہو جاتے ہیں اور ایک آدھ کا سامان گھر سے باہر چوراہے پر آ جاتا ہے اور پورے محلے کو معلوم ہو جاتا ہے، جب مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں اور مسئلہ بھی اپنے حساب سے چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے استاد محترم سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے اسی طرح کا دینی مسئلہ پوچھا طلاق کے متعلق کہ فلاں صاحب نے 3 طلاق دے دی ہے، کیا حکم ہے؟ تو استاد محترم نے جواب دیا کہ طلاق واقع ہو گئی، اب تو کیا ہے، وہ دوسرا طریقہ یہ کام ہے اگر رجوع کرنا ہے، ایک خاص پروسیس ہے شریعت میں، اس سے گزرنا ہوگا جب آپ کا رجوع ثابت ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو وہاں گئے تھے، وہاں کے مفتی صاحب نے تمہیں بتایا۔ تو ہمارے استاد نے بہت حکیمانہ جواب دیا اور کہنے لگے کہ اگر فلاں مفتی صاحب مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں تو وہ ان کو مبارک، اور وہ ان کی کیا قدرت کی بات ہے، طاقت کی بات ہے، میرے اندر یہ قدرت و طاقت نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دوں۔ تو شریعت کا حکم تو ایک ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے حساب کے مفتی صاحب سے جانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں ہمارے جو مفتی صاحب ہوئے ان سے پوچھیں، اس لیے کہ وہ مفتی صاحب ہمارے مزاج کے مطابق فتویٰ دیں گے اور مسئلہ بتائیں گے۔ تو ایک تو اختلافی یہ صورت ہو جاتی ہے، اس میں ایک دوسرے کے مال کو غبن کرنا، کھانا اور اپنے مال کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا پایا جاتا ہے، عمومی طور پر پایا جاتا ہے۔ جب قرآن میں آیت نازل ہوئی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ مال کی شکل میں اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ تو صحابہ اتنے زیادہ ڈر گئے کہ وہ یتیم کا کھانا، گھر کے اندر جو یتیم ہوتا تھا اس کا کھانا بھی الگ بناتے تھے، اس کا سامان بھی الگ لے کر آتے تھے، اور کھانا الگ بنانے اور کھلانے کے باوجود قرآن نے بیان کیا کہ اگر وہ دسترخوان پر دونوں کے کھانے جمع ہو جاتے تھے تو ان کو ڈر اور خوف یہ رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس یتیم کے مال سے ایک آدھ لقمہ زیادہ کھا لیں۔ تو اللہ کو، کیونکہ اللہ تو انسان کی فطرت کو اور اس کی حقیقت کو جاننے والا ہے اور اس کو اس کی کیا ہے کیپیسٹی اور طاقت سے زیادہ کا مکلف ہی نہیں بناتا، اس لیے اللہ نے دوسری آیت نازل کی اور دوسرا حکم نازل کرنا پڑا، اور وہ آیت کیا تھی؟ فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تم ان کے مال کا کچھ حصہ اپنے ساتھ ملا کر کھانا بنوا لو تو پھر تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارا الگ کوئی ہے، غیر نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے، وہ تو تمہارے بھائی ہیں، کچھ حصہ ان کے مال میں سے لیا، کچھ اپنے مال میں سے لیا اور گھر کا سودا لے کر آ گئے اور پھر کھانا بنایا اور اتفاق سے بیٹھ کر سب نے کھا لیا، تو اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگلا جملہ کہا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے کون ڈنڈی مارنے والا ہے، کون دھوکہ دینے والا ہے، کون دین کا لیبل لگا کر بیوقوف بنانے والا ہے، اللہ خوب جانتا ہے اس کو بھی، اور کون درستگی کے ساتھ چل رہا ہے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے، اس لیے کہ وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ ظاہراً ہم چاہیں 1-1 کلو چینی چاول وہ الگ الگ لائیں اور 4 دانے اس کے ڈالیں اور 8 دانے اپنے ڈالیں، یہ سب ڈرامے کر لیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سب معلوم ہے حقیقت حال، اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ ڈرامہ بازی نہ ہو بلکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اور شریعت کا حکم سمجھتے ہوئے اس تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اور حکم یہ دیا گیا فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ اگلا جملہ کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں دشواری میں ڈال دیتا، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں دشواری میں ڈال دیتا، اور دشواری کی شکل یہ ہوتی کہ اللہ کہتا ہے کہ ایک دانہ گن کر ڈالنا ہے، ایک دانہ بھی تم استعمال نہیں کر سکتے، ایک لقمہ بھی تم استعمال نہیں کر سکتے، تو
تو اللہ چاہتا تو اتنی ضیق اور تنگی کر دیتا، لیکن اللہ چونکہ انسانیت کے لیے رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، اس لیے اس نے مہربانی والا طریقہ بتایا ہے اور راستہ بتایا۔ تو ایک تو صورت یہ ہوتی ہے مال کے اختلاط کی اور اس کو ناحق طور پر کھانے کی۔ دوسرا ہوتا ہے وراثت میں کہ اس میں ہوتی ہے بچی، لڑکی، اب وہ معاشرے میں سب سے کمزور سمجھی جاتی ہے۔ اب وہ جب کمزور سمجھی جاتی ہے تو اپنا حصہ تو نہ مانگ سکتی ہے نہ وصول کر سکتی ہے، اگر مانگ لیا تو مایوس سمجھا جاتا ہے، کسی وجہ سے۔ جبکہ اللہ نے قرآن میں بچی کے حصے کو مقدم کیا ہے بچے کے حصے کے مقابلے میں، فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، آدمی کو تو اتنا ملے گا جتنا دو بچیوں کا حصہ، دو بچیوں کو جتنا ملتا ہے اتنا ایک مرد کو ملے گا۔ اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا، یعنی مرد کے حصے کو ضمن میں بیان کیا ہے اور عورت کے حصے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہاں وہ مانگ نہیں سکتی ہے۔ اب ہمارے یہاں دوسرا طریقہ بچی کی وراثت کو، اول تو تقسیم ہی نہیں ہوتی ہے، انتقال کے بعد ادا کرنے کا جو دوسرا راستہ ہم نے بائی پاس نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ ہم شادی میں اس کو جہیز دے دیتے ہیں۔ کیا دے دیتے ہیں؟ جہیز دے دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہیز ہو گیا کافی اس کی وراثت کی طرف سے، جبکہ جہیز کا کوئی کالم شریعت کے اندر نہیں ہے، دین کے اندر نہیں ہے، تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے سمجھدار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دو چار کتابوں کا مطالعہ کر لیا ہوتا ہے، یوٹیوب پر اور یہ گوگل پر بہت ساری چیزیں سرچ کر لی ہوتی ہیں، تو ان سے بڑا مفتی تو کوئی ہوتا نہیں ہے۔ وہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو بھی دیا تھا، اپنی بیٹی کو دیا تھا، تو دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان سے کہا جائے بالکل دیا تھا، دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ جو چوری کر کے ڈنڈی مار کر اور اس کے اصل حصے کو اور حق کو کھا کر دے رہے ہو، ایسے اللہ کے نبی نے کون سا بتایا تھا، اور اللہ کے نبی نے ایسا کون سا دے دیا تھا؟ تو ہمارے ہاں بچی کا حصہ نہیں دیا جاتا ہے، اور وہ اپنا حصہ لے بھی نہیں سکتی ہے، وصول بھی نہیں کرتی ہے، اور اگر وہ مطالبہ کر لے تو اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے، برا گردانا جاتا ہے، تو یہ بھی ناحق طور پر اس کے مال کھانے کے ضمن میں داخل ہے، اور یہ بھی اسی وعید میں داخل ہے کہ یہ مال نہیں کھا رہے اس کا، بلکہ یہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ آج کل مسلمانوں پر جو مصیبتیں ہیں نا، وہ باہر والے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے بدعملی کی وجہ سے ہے۔ کچھ خرابیاں، برائیاں ہمارے اندر ایسی پائی جا رہی ہیں کہ ہم ان کو برائی اور خرابی نہیں سمجھتے، اور اس کی وجہ سے ہی سارے حدیث میں ہے کہ ایک لقمہ بھی اگر بدن میں حرام مان کر چلا گیا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا النار اولا بھی، بس اس کے لیے تو آگ ہی بہتر ہے، اس کے لیے تو آگ ہی بہتر ہے، اس کا ٹھکانہ تو آگ۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مشتبہ حرام لقمہ نہیں، مشتبہ لقمہ چلا گیا تھا منہ میں، تو پانی پی پی کر بڑا، پہلے تو انگلی ڈال کر نکالنے کی کوشش کی، وہ نہیں نکلا تو ایک بڑا پیالہ بنایا، اور لوگوں نے بتایا کہ پانی پی کر طے کریں گے تو نکل آئے، تو انگلی ڈالتے تھے، پانی پیتے تھے اور طے کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں آپ، ایک ہی تو لقمہ کیا ہو گیا اس؟ حضرت نے جواب دیا کہ اگر یہ ابو بکر کی جان نکلنے کے ذریعے سے بھی نکلتا تو ابو بکر اس کو ضرور نکالے۔ آج مسلمان پریشان ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، بلکہ یہاں نہیں، بیت اللہ پر دیکھو اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ مطاف میں جو احرام کے بغیر ہیں ان کا داخلہ ممنوع کرنا پڑا حکومت کو، اتنی بھیڑ ہے، ہر مہینے کروڑوں لوگ عمرے پر، لاکھوں لوگ عمرے پر جا رہے ہیں، اور ہر سال حج کی جو مقدار ہے وہ تعداد میں بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے حالات نس سے مس ہے، بلکہ جو حج پر جا رہے ہیں وہ آنے کے بعد اور زیادہ کیا کھا لیں، جو حج پر حج کر کے واپس آ رہے ہیں وہ لوگوں کے مال کو اور زیادہ کھا لیں۔ اس لیے ہمارے والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ پیٹ میں حرام اور نگاہیں گندی اور طواف پر طواف، پیٹ میں حرام، نگاہیں گندی اور طواف پر طواف، کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ کس چکر میں ہے؟ کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ کس چکر میں ہے، یہ کیوں گھوم رہا خواہ، اس کے گھومنے کا کوئی حاصل ہی نہیں ہے، اس کے گھومنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کے گھومنے کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے۔ تو لاکھوں لوگ کیا ہے سفر حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، اور اللہ سب کو بھیجے، لیکن مال کھا کر نہیں جانا، مال دبا کر نہیں جانا، مال چھین کر نہیں جانا، بلکہ اپنی حلال کمائی کے ساتھ جانا ہے تو وہ قابل قبول ہوگا۔
اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی پیدل حج کے لیے جاتا ہے، پیدل، اور ننگے پیر جاتا ہے، ننگے بدن جاتا ہے، ننگے سر جاتا ہے، اور اتنی مشقت اٹھانے کے بعد بیت اللہ پہنچتا ہے، اور بیت اللہ کے پردے کو چمٹ کر اور اس کے پردے کو تھام کر آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یمد یدہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ومشربہ حرام ومأکلہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، اس کے جو پینے والا پانی ہے وہ بھی حرام کمائی کا اس کے ساتھ، اس کا جو ایک ایک لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے وہ لوگوں کے حق کو مار کر لے کر آیا ہے، اس کے ساتھ ملنا ہوا جا رہا ہے، اور اس نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں، جو احرام کا کپڑا اوپر ڈال رکھا ہے، یہ بھی حقوق کو دبا کر اور حقوق کو کھا کر یہ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ایسی دعا کہاں قابل قبول ہو؟ وہ تو یہاں بیٹھ کر نہیں، آدمی دکان پر مشغول ہو کر، دھندے میں مشغول ہو کر حلال اور حلال آمدنی کے ذریعے سے اللہ کو پکارے گا تو اللہ اس مشغولے میں بھی اس کی پکار کو سن لے گا۔ باقاعدہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ کر اور بہت زیادہ کیا ہے الفاظ استعمال کر کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دل کے احوال سے زیادہ واقف ہے، لیکن دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہمارا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اور جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے حرام کمائی وہ ہمارے اندر جا رہی ہے، اور ایسے جا رہی ہے کہ ہم اس کو بڑا شریفانہ انداز سے کھا رہے ہیں اور دین کا لیبل لگا کر کھا رہے ہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں، اس لیے کہ جو اس میں متعلقہ حقوق ہے ان کو ادا نہیں کیا جا رہا۔ تو اس کی ایک شکل میں نے بتائی کہ وراثت کی تقسیم نہ کرنا، اور پھر کیا ہے اس مال کو استعمال کرنا۔ دوسری شکل عورتوں کی بتائی کہ وہ اپنا مال لے نہیں پاتی ہیں، اس لیے جو ہے اس کی کیا ہے ہم مال ان کا اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاتے رہتے ہیں، اور پھر اس کو ادا کرتے ہیں ہم جہیز کے ذریعے، تو جہیز کے ذریعے سے وراثت ادا نہیں ہوگی۔ جہیز دینا لازم نہیں ہے، وراثت دینا لازم ہے، اس کا حصہ دیا جائے، جو بھی حق بنتا ہے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اب وہ بیچاری اپنے جہیز کی شکل میں اس کو لے کر چلی جائے، یا اپنے کیا ہے پیسوں کی اور زمین جائیداد کی شکل میں لے کر چلی جائے، وہ اس کو اپنا ذاتی اختیار ہے، اس کا مال ہے۔ تیسری شکل جو ہوتی ہے وہ معصوم بچوں کی ہوتی ہے، بڑا بھائی ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 8 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا، بس آخری بات وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ اسے بھی پتا نہیں میرے پاس کیا آ رہا ہے، میرے پاس کیا نہیں آ رہا ہے، مجھے کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا، اسے تو کچھ پتا نہیں ہے، اور بڑے بھائی جو ہے شفقت و رحمت و محبت کا لیبل لگا کر اس کے مال کو سارے کے سارے ٹھکانے لگاتے رہتے ہیں، جبکہ نابالغ بچوں کی اور معصوم بچوں کے شریعت میں حقوق بیان کیے گئے، اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نابالغ معصوم بچہ ہے، کسی نے اگر اس کو کوئی چیز دی تو والدین کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ اس بچے سے لے کر دوسرے والے کو دے دیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر 2 بیٹے ہیں، 2 بچے ہیں، اور کسی نے ایک کو کوئی چیز عطا کی اور ہم نے جو ہے لائیے تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے، لائیے ادھر دے دیے، اب ہمارا اس میں کتنا غبن ہوتا ہے، اماں تو ایک پیسہ چھوڑتی نہیں بچوں کے ہاتھ میں، دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے وہ سارا خزانہ غائب ہو جاتا ہے، کہاں چلا گیا پتہ نہیں، بچے کو ادھر پتہ نہیں کیا مسئلہ، اسے 2 ٹوفی دے دی تو اسی میں خوش ہو جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو جو اگر بچے کے نام سے کسی نے دیا کہ فلاں بچے کو دے رہا ہوں، تو اب والدین کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے پر اس کو خرچ کرے، اس لیے فقہاء نے لکھا کہ ہدیہ دینے والے کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ جب کسی کو ہدیہ دے تو اس کے والدین کو مالک بنائے، بچوں کو مالک نہ بنائے، بچوں کے نام کی تعین نہ کرے، بلکہ ہدیہ دینے میں یہ صورت اختیار کرے کہ بھئی یہ آپ کے بچوں کے لیے، اب وہ کون سے چاہے بچوں کو دے دے، وہ اپنے اختیار سے اس کو جہاں چاہے استعمال کرے، لیکن اگر بچے کا نام لے دیا، بچے کو عطا کر دیا، تو اب اس سے لینے کی والدین کو اجازت نہیں ہے، تو دوسروں کو کیسے اجازت ہو جائے گی؟ تو یہاں ہوتا یہی ہے کہ جو بچوں کا مال ہوتا ہے وہ ہمارے مال کے ساتھ ملتا رہتا ہے، اور ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی شریعت یہ کہتی ہے کہ جیسے کسی کا انتقال ہوا اور کوئی نابالغ بچہ چھوٹا بچہ تو اس کا حصہ نکال کر آپ الگ رکھتے ہیں، اس کا حصہ بننا ہے جتنا بھی ہے، لڑکا ہے اس کا اور لڑکی ہے تو الگ، اس کا نکال کر الگ رکھتے ہیں، بھئی آپ کا یہ، اب اسے تو پتہ نہیں میرا کیا ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری الگ رکھیں۔
اب چونکہ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں پینے میں ضروریات میں شامل ہیں تو اب اس کے حصے میں سے اس کے کھانے اور ضرورت کی بقدر نکالتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے۔ اور اگر اس کا حصہ ہم نے کاروبار میں لگایا ہے تو وہ ہمارا پارٹنر ہے، ہمارے کاروبار میں ہمارا شریک ہے، جو آمدنی ہوگی اس کے حصے کے بقدر اس کے پیسوں میں لگائی جائے گی، رکھی جائے گی، جمع کی جائے گی۔ اب بتائیے کون ہے جو اس بارے میں سوچتا ہے، یہ اس کی فکر کرتا ہے؟ اور اللہ فرما رہے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھتکارتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، تو اعمال آخرت کے بارے میں جانکاری کی بھی کوئی چکر میں نہیں پڑتے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ مولانا لوگ تو بہت فسادگی کے چکر میں مت آنا، کیا کہتے ہیں مولویوں کے چکر میں مت آنا، مولویوں کے تو چکر میں نہ آئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دین کے چکر سے باہر نکل جائے۔ اس لیے کہ اگر دین کے چکر سے باہر نکل گئے تو پھر اتنے چکر کھائیں گے کہ پوری زندگی کہیں ہمیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ مولویوں کے چکر میں نہیں آنا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کی بات کو نہ سن کر، نہ جان کر، نہ مان کر دین کے چکر سے باہر نکل جائے، اور اس چکر سے باہر نکلنا پوری زندگی اپنے آپ کو چکر میں ڈالنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کے مال کو کھاتے ہیں۔ اللہ صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔